साथियों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहसिन मिगैना अपने यूट्यूब चैनल की वसातत से आपसे मुखातिब है। इस वक्त तक हम कोरोना की तीन लहरें भुगत चुके हैं और अभी भी ख़तरा है कि चौथी लहर ना खुदा न खास्ता पाकिस्तान में आ जाए। शुरू से अब तक इसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स भी आते रहे हैं। पहले इंग्लैंड का वेरिएंट जो था खासा, वो उसने तबाही मचाई, और अब जो ख़ास तौर पे इंडिया का वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट, उसने बहुत तबाही इंडिया में मचाई है। तो उसका हमें ख़तरा है कि वो कहीं बॉर्डर क्रॉस करके हमारी तरफ रुख ना कर ले। आज 29 जुलाई 2021 है और मैं जो कोरोना पे हल्का फुल्का मजमून पेश करने जा रहा, ये पिछले साल मई में लिखा गया था जबकि कोरोना की पहली लहर आई थी। और ये रोज़नामा कह रहा हूँ, माहनामा तख्लीक जो है, बड़ा मौकर अदबी जरीदा है, उसमें ये मजमून शाया हुआ था। इसका उन्वान है कोरोना और हमल। मजमून पेश खिदमत है कोरोना और हमल। यार ये देखो, ये रंग बिरंगा गोल मोल घूमता फूल कितना खूबसूरत है। हमारे साथ टीवी देखते हुए दोस्त ने नहायत मासूमियत से कहा, हम हंसती, तुम्हें पता है कि ये गोल मोल घूमता रंग बिरंगा फूल पूरी दुनिया में घूम रहा है, इसके रंगों पे ना जा, ये तो बड़ी ख़तरनाक शय है। वो बोला, मेरे यार, महबूब भी कितना खूबसूरत होता है, अगर वो हसीन ख़तरनाक निकले तो क्या हम उसे छोड़ दें? लेकिन तेरे महबूब वाली मिसाल यहाँ फिट नहीं आती। हमने कहा, वो क्यों? वो इसलिए कि जिसे फूल समझ रहा है वो नहायत ख़तरनाक कोरोना वायरस है जो पूरी दुनिया में घूम कर तबाही मचा रहा है। अच्छा, तो ये कोरोना वायरस है, खुदा की पनाह, कितना गलत समझ बैठा था मैं। ताहम हमारे अवाम की हालत ऐसी ही है जैसे किसी ने कहा था, मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ। हम अजीब कौम हैं कि सैलाब में लोग डूब रहे होते हैं, उनकी फसलें तबाह हो रही होती हैं और कई दरख्तों पे मोर्चे जन हुए होते थे और शहर से लोग तमाशा देखने जाते हैं कि चलो आओ देखें कितना पानी आया है। अब भी किसी के बारे में पता चलता है कि उसे कोरोना हो गया है तो लोग जौक दर जौक उसकी ज़ियारत को चले आते हैं कि देखें तो सही कोरोना के मरीज़ की शक्ल कैसी होती है। और तो और, जब किसी गली मोहल्ले के रिहायशियों में से कोरोना टेस्ट मुस्बत आता है और सरकारी एम्बुलेंस उसे करंतना सेंटर ले जाने के लिए आती है तो लोगों का एक जमे गफ़ीर उसकी इस हिजरत के अमल को देखने चला आता है। ये जब पहली लहर आई थी तब की बात। इसी वजह से शायद एम्बुलेंस वाले उनके चेहरे ढांप कर ले जाते हैं, जिससे मरीज़ बेचारे पर नफसियाती तौर पर बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि ऐसे तो मुजरिमों को चेहरा ढांप कर अदालत में पेश किया जाता है। ऊपर से लोग मजाक में कहते हैं इन्हें कतरीना सेंटर ले जाया जा रहा है, हालांकि बेचारी कतरीना कैफ का करंतना सेंटर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वरना अगर दिलजलों को यूं कतरीना की तरफ ले जाया जा रहा होता तो एम्बुलेंस कहाँ पूरी पड़ने वाली थी। उस बेचारी कतरीना कैफ ने तो कोरोना से बचने के तरीके भी बताए थे, और फिर इस वबा की सूरत में कोई गलती से करंतना की बजाय कतरीना की तरफ चला जाए तो उसने पहले ही वीडियो में ये बात वाज़ेह कर दी है कि इस आलमी वबा की सूरत में समाजी फासला ज़रूरी है, और ऐसे में ना ही हाथ मिलाना चाहिए ना ही गले मिलना चाहिए, बल्कि अपने दहन और नाक मुबारक को ढांपने के लिए मास्क का पहनना भी ज़रूरी है। नाज़रीन, पहले तो हम बहुत परेशान हुआ करते थे कि उधर बच्चा पैदा हुआ नहीं और इधर धड़ाधड़ उसको अनवा अक़साम की वैक्सीनें लगनी शुरू हो जाती हैं। पहले ही हफ्ते में BCG
لگا کر ٹی بی سے محفوظ کرنے کی صحیح کی جاتی ہے، اور بعد میں خناق، کالی کھانسی، خسرہ، پولیو وغیرہ سے بچاؤ کی ویکسینیں لگائی جاتی ہیں اور پلائی جاتی ہیں۔ پہلے تو کسی بزلہ سنج والدین میں سے کہا کسی نے کہ خسرہ سے بچاؤ کی ویکسین اس لیے نہیں لگواتے تھے، کئی بزلہ سنج والدین خسرہ سے بچاؤ کی ویکسین اس لیے نہیں لگواتے تھے کہ اس سے ان کا بچہ خسرہ نہ ہو جائے۔ بڑی مشکل سے ڈاکٹروں نے سمجھایا کہ خسرہ اور چیز ہے، خسرہ اور چیز ہے۔ کئی لوگوں نے تو یہاں تک بات پھیلا دی کہ حکومت پولیو کے قطرے پلا پلا کر قوم کو نامرد بنانا چاہتی ہے۔ یہی بات گلٹ کے مریضوں کو آیوڈین ملا نمک استعمال کرنے کی ہدایت پر بھی کہی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ ایک بار تو عوامی حکومت کے روٹی پلانٹس بھی اسی وجہ سے ہی فیل ہو گئے کہ لوگوں نے کہا کہ روٹیوں میں نامرد ہونے کی دوائیاں ملائی جا رہی ہیں۔ تبھی تو کسی نے کہا تھا کہ اگر یہ مشہور کر دیں کہ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد میں نامرد، عورتیں تو ویسے ہی مرد نہیں ہوتی، اس لیے انہیں نامرد نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس اصطلاح کو بانجھپن کہنا زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ مشہور کر دیں کہ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد میں افراد جو ہیں وہ نامرد ہو جائیں گے، اور پھر یہ اعلان WHO یعنی عالمی ادارہ صحت سے کروایا جائے تو لوگ کرونا سے بچنے کی ہدایات پر 100% خوشی عمل کریں گے۔ بانجھپن کا خوف ہی کرونا سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہم پاکستانیوں کو تو بچپن سے ہی اتنی رنگا رنگ بیماریوں کی ویکسینیں لگ چکی ہیں کہ ہمارے اندر ان بیماریوں سے جہاد کرنے والی اینٹی باڈیز خون میں پہلے ہی ادھم مچائے پھرتی ہیں، جس سے یورپی اور مغربی ممالک بالکل محروم ہیں۔ پہلے تو بیچارے مچھر کو بھی بہت گالیاں پڑ چکی ہیں جو ہمیں ملیریا کر چھوڑتا ہے، مگر اب تو مچھر کو بھی اس لیے عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ جن لوگوں میں ملیریا ہو چکا ہے اور جن ملکوں میں ملیریا بہت زیادہ تھا، وہاں کرونا ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوتا ہے۔ کسی تحقیق کے مطابق مچھر مار، معاف کیجیے گا، ملیریا مار دوائی کلوروکوئن کو بھی کرونا اور کچھ دوسرے وائرسوں کے خلاف سرخرو پایا گیا ہے۔ گو کہ یہ حتمی بات نہیں ہے، اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے۔ ویسے تو کرونا کی آمد اور مرد و زن کے گھر میں قید ہونے کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی میں اس قدر کمی آئی ہے کہ اب معلوم ہوا ہے کہ ہم لوگ کس قدر گندے ہیں۔ گو بظاہر صاف ہیں، یوں لگتا ہے ہر طرف کرونا کا ورد سن کر دوسری بیماریاں بدل ہو کر گھر بیٹھ گئی ہیں۔ یوں لگتا ہے ہر طرف کرونا کا ورد سن کر دوسری بیماریاں بدل ہو کر گھر بیٹھ گئی ہیں اور ان سے اموات بھی کم ہو گئی ہیں۔ یہ بھی دیکھیں کہ گھروں میں محبوس ہونے کی برکت سے ایک دوسرے کو ٹکریں مارنا بھی کتنا کم ہو گیا ہے، یعنی حادثات میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی ہے۔ مگر کیا کیجئے کہ ہم ہر وقت کرنٹینہ میں تو نہیں بیٹھ سکتے۔ سامعین، کورونا کی آمد کی وجہ سے خاص طور پر ان دوستوں کو بہت نقصان ہوا ہے جو خواتین سے ہاتھ ملا کر بہت خوش ہوتے تھے۔ خیر، ہر کسی کو گلے ملنا تو نصیبوں میں نہیں ہوتا، پر اب لوگ اپنے محبوب سے بھی گلے ملنے سے کترانے لگے ہیں۔ کچھ لوگ تو کورونا کو ٹھینگے پہ لکھتے ہیں یا ٹھینگا دکھاتے ہیں، جسے شروع میں پاکستان کے علاوہ خاص طور پر اٹلی، اسپین، جرمنی، برطانیہ اور امریکہ جیسے وہاں پہ ہوا۔ یہ ایران میں بھی پہلے سے مغربی سازش قرار دیا گیا، کیونکہ ان دنوں ان کے الیکشن نزدیک تھے۔ یہ مغربی تو نہیں، عالمی وبا تھی، سو بعد میں انہیں اپنے رویے کو تبدیل کرنا پڑا کہ وبا بہت جان لیوا ثابت ہوئی۔ بہرحال کئی تو اس سے ضرورت سے زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں، جیسا کہ مشہور ہوا کہ کوئی ہمسایہ کسی نزدیکی ہمسائے سے موٹر سائیکل مانگ کر لے گیا کہ لیبارٹی سے بیگم کی رپورٹ لانی ہے۔
کہ کوئی ہمسایہ کسی نزدیکی ہمسائے سے موٹر سائیکل مانگ کر لے گیا کہ لیبارٹی سے بیگم کی رپورٹ لانی ہے۔ وہ واپس آیا تو بہت خوش تھا۔ موٹر سائیکل واپس کیا تو چونکہ ساتھ ہی گھر تھا، بیگم بےتابی سے لیبارٹی رپورٹ کا انتظار کرتی ہوئی گلی میں آ گئی۔ اس نے موٹر سائیکل کی چابی ہمسائے کو حوالے کرتے ہوئے خوشی سے نعرہ لگایا، بیگم تمہارا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ اس پر ان دونوں کی خوشی کی انتہا نہ تھی، مگر موٹر سائیکل مستعار دینے والے ہمسائے نے تو غصے سے گالیاں بکنی شروع کر دی اور کہنے لگا تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور اب اس وبا میں ہمیں بھی مبتلا کر دو گے۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگا یار فکر نہ کرو، کبھی نہ کبھی تمہاری بیگم کا ٹیسٹ بھی مثبت آ جائے گا۔ دوسرا پھر سیکھ پا ہو کر کہنے لگا اللہ نہ کرے میری بیگم کو کورونا ہو۔ تب پہلے کو سمجھ آئی کہ یہ کیوں غصے سے لال پیلا ہوا جاتا ہے۔ وہ ہنس کر بولا یار میری بیوی کا تو حمل کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے اور میں تمہارے لیے اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ تمہاری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، بچہ نہیں ہوا۔ تب کہیں ماحول میں جا کر ہنسی کی ملاوٹ ہوئی، ورنہ تو وہاں دنگے فساد کا احتمال پیدا ہو گیا تھا۔ سامعین، یہ چھوٹا سا مضمون کورونا پہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ آپ کہیں گے کہ اس وقت میں نے ماسک نہیں لگایا ہوا، تو ظاہر ہے اب میں ویڈیو ریکارڈ کرانے کے لیے نہیں لگایا، اور ماسک پہنیں اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، فاصلہ رکھیں، احتیاط کریں، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کر دیجیے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔